بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ کی جو تقریر تھی رفاعی خدمات اسلام میں، حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، سب کے لیے رحمت بننا چاہیے. اور انسان کی جو رفاعی خدمات ہوتی ہیں اس کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کی ساری خدمات کا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے، اور یہ بھی اس کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اس کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ اس کو اسلام دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنانا چاہیے. ابھی انشاءاللہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے CIS یعنی سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز مرکز الدراسات الاسلامیہ، اس کی نگرانی میں چل رہا ہے، اس کے اشراف میں چل رہا ہے. CIS جو کہ خالص ایک دینی، دعوتی اور اصلاحی مرکز ہے، جو بعض متدین نوجوانوں کے زیر نگرانی اور اہل علم کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی میں چل رہا ہے. CIS کا تعارف کرانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاذ محترم شیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور اور کلیۃ الحدیث الشریف کے استاذ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب کیا، اور کچھ دعات خاص کر دیے ہیں جنہوں نے سائن لینگویج یعنی اشاراتی زبان کے اشاروں کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے. الحمدللہ ایسے دعات کا اہتمام کیا گیا جو الحمدللہ ان لوگوں کو سائن لینگویج میں ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو دعوت دین پہنچاتے ہیں. اور اسی طریقے سے الحمدللہ CIS نے مختلف پروگرامز بھی کیے ہیں، جن میں سے قریب کا طب نبوی پر پروگرام بھی کیا گیا، اور آج کا یہ انوائرنمنٹ پر ایک مخصوص پروگرام جو آج ہو رہا ہے. تو یہ بعض مختلف ایکٹیویٹیز تھیں CIS کی. انہی میں سے ایک بہت ہی اہم ترین ایکٹیویٹی کلیت الحدیث، یعنی حدیث میں اسپیشلائزیشن. جیسے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو تعلیم خصوصاً ان طلباء کو دی جاتی ہے جو دینی تعلیم میں اپنا ایک مضبوط بیس رکھتے ہیں، اچھی بنیاد جن کے پاس ہوتی ہے، تو ان کو حدیث میں اسپیشلائز کیا جاتا ہے، حدیث میں ان کو متخصص بنایا جاتا ہے. تو ہر کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ مدینہ پہنچ جائے، تو وہ جو نہ پہنچ سکیں ان لوگوں کے لیے الحمدللہ CIS کے تحت کلیت الحدیث کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس ہندوستان کے مدارس کے فارغ علماء طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے اور ان کو حدیث میں متخصص بنایا جاتا ہے اور ان کو اس میں کافی معلومات دی جاتی ہیں. تو یہ مختصر سا تعارف تھا، مختصر ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے CIS کے تحت پیش کی. اب آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس شہر کے مرکز کا تعاون کریں، اس شہر کے مرکز کے ساتھ رہیں، اور ہر خیر کے کام میں اس شہر کے مرکز کا ساتھ دیں، اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اس مرکز میں آئیں، اور اس سے جس قسم کا علم حاصل ہو سکتا ہو، خیر کی باتیں حاصل ہو سکتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کو ہر نظر بد سے دور رکھے، اور جب تک رکھے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح منہج پر بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی اور ہر مکر سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی دوسری تقریر یا دوسرا خطاب فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ کا ہوگا. آپ کا عنوان ہے تحفظ ماحولیات اور شجر کاری.
فضیلت شیخ عبدالوکیل حفظہ اللہ، آپ کا تعلق اسی صوبہ کے ایک شہر ہرپن حلی سے ہے۔ آپ جو ہے وسطی ہند کی ایک عظیم اور دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ منصورہ و کلی عائشہ صدیقہ مالیگاؤں سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے کلیۃ الحدیث سے آپ نے تخصص کیا ہے۔ فی الحال آپ جو کلیۃ الحدیث بنگلور میں ہے اس کے آپ جو ہے ناظم ہیں، محتمم ہیں، پرنسپل ہیں آپ۔ تو میں آپ کو جو ہے قبل اس کے کہ میں آپ کو دعوت دوں، آپ کے علم میں یہ بھی بات لانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سوال اور جواب کا نظم رکھا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے پرچیاں تقسیم کی جائیں گی، وہ جو ہے اپنے سوالات اسی میں لکھ کر کے ارسال کریں، اور مرد حضرات کے لیے مائک جو ہے نصب کیا گیا ہے، آپ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنا سوال کریں۔ فضیلت الشیخ عبدالوکیل حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. محترم دینی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تحفظ ماحولیات اور شجرکاری۔ اب سارے جانتے ہیں کہ ماحول کے تحفظ کے لیے عالمی طور پر ایک دن منایا جاتا ہے، کل ہی یعنی 5 تاریخ کو یہ دن منایا گیا کہ ماحول کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ دنیا کے سارے ممالک بلکہ ساری انسانیت اس فکر میں ہے کہ ماحولیات کی کسی نہ کسی شکل میں حفاظت کی جائے، اس کو آلودہ نہ کیا جائے، کیونکہ ماحول کی حفاظت ہوگی تو اس میں انسانیت کی حفاظت ہے۔ ماحول محفوظ رہے گا تو دنیا کے سارے انسان محفوظ رہیں گے۔ ماحول آلودہ ہو جائے تو ایسی صورت میں انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا کے سارے ممالک اس کوشش میں ہیں، لیکن رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، اس دین کے ذریعے ماحول کو حفاظت کرنے کے لیے جو وسائل اور جو ذرائع اللہ نے بتائے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، دنیا کے کسی بھی ملک کے قانون میں، کسی بھی شہر میں، بلکہ اسلام کے علاوہ یہ وسائل اور یہ ذرائع کسی اور کے پاس ہمیں نہیں ملتے۔
قرآن مجید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اگرچہ اتنی صراحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اس فن کے متخصص علماء نے ماحولیات کی جو تعریف کی ہے، ماحولیات کا جو مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین پر بسنے والے جاندار نباتات اور حیوانات، اور اسی طریقے سے زمین پر پائے جانے والے بے جان چیزیں جیسے پہاڑ ہے، پتھر ہیں، مٹی ہے، سمندر میں پائے جانے والا پانی، ندیوں میں، تالابوں میں پائے جانے والا پانی، اور اسی طریقے سے زمین کے اوپر پائے جانے والی ہوا، یہ ساری چیزیں ماحولیات کے لفظ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس تعریف کو سامنے رکھتے ہیں، اس تعریف کا بغور جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے 199 ایسی آیتیں ہیں مختلف صورتوں میں جو ماحول کے تحفظ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو ماحول کو محفوظ کرنے کی طرف مسلمانوں کو دعوت دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف مسلمانوں کا اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا تو اتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا کہ کائنات کی ساری چیزیں، آسمان، زمین، ہوا، پانی، چرند، پرند، کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، انسان کے نفع کے لیے اللہ نے کائنات کے چیزوں کی تخلیق کی۔ اور رب العالمین نے جب یہ ساری چیزیں بنائیں، جب ساری چیزوں کو وجود بخشا، تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حساب کے ساتھ، اتنی دقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا کہ اگر اس دقت میں، اس نظام میں 1 سیکنڈ کا بھی، بلکہ 1 سیکنڈ کو اگر کئی 100 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، منقسم شدہ حصے میں سے 1 حصے کا بھی اگر خلل واقع ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی، کائنات تباہ برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ اتنے دقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا انتظام فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، رب العالمین نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ کائنات کے نظام پر تم غور کرو، کائنات کے نظام کا تم ذرا جائزہ لو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تم غور سے دیکھو۔ سن اللہ الذی، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ الذی اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انتہائی بہترین انداز میں، انتہائی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، رب العالمین نے فرمایا والارض مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، زمین کو بستر بنا کر ہم نے بچھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو بنایا تاکہ زمین اپنی جگہ ثابت قدم رہ سکے، اپنی جگہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ زمین کو بنانے کے بعد، پہاڑوں کو بنانے کے بعد، پہاڑوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے اندر اگائی، موزون، انتہائی حساب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، انتہائی دقت کے ساتھ رب العالمین نے ساری کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا۔ جب اتنی دقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ساری دنیا کی چیزوں کو بنایا،
یہ ساری چیزیں، یہ دقت کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ انسان جیسے چاہے دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں یا اپنے لیے نقصان دہ بنا کر استعمال کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے انسان کے تابع کر دیا۔ زمین کی چیزیں انسان کے تابع ہیں، نباتات انسان کے تابع ہیں، حیوانات انسان کے تابع ہیں، غرض ہے کہ پہاڑ، ریت، ہوا، مٹی، ساری چیزیں انسان کے تابع ہیں۔ اگر انسان چاہے ان ساری چیزوں کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے حق میں فائدہ مند بنا کر ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اس نے فساد برپا کر کے ان چیزوں میں خلل پیدا کیا، ان چیزوں کو نقصان دہ بنا دیا، تو ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ظلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی اللہ ہے، وہی پروردگار کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو نرم بنا دیا، فامشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں میں تم چلو۔ یہ زمین نرم ہے، اسی لیے انسان اس میں چل سکتا ہے، اس کے راستوں کی مسافت کو طے کر سکتا ہے۔ اگر یہ زمین اللہ تعالیٰ نے سخت بنائی ہوتی تو نہ انسان یہاں زندگی گزار سکتا تھا، نہ اس کے راستوں پر چل سکتا تھا، اور نہ ہی یہاں رہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا اور اس کے راستوں کو نرم بنایا، تبھی تو انسان اس کے راستوں پر آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو رزق تمہارے لیے نکالا ہے، اس رزق کو تم کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، یہ بات یاد ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں قرآن مجید کے رب کریم نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش کی شکل میں اللہ نے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پانی اترتا ہے، پانی نازل ہوتا ہے، تو اس پانی کے ذریعے رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا انتظام کیا، میووں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، کشتی کو تمہارے تابع کیا، تاکہ اللہ کی اجازت سے وہ سمندر میں چل سکے، سمندر میں تمہیں لے کر اللہ کی اجازت سے چل سکے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اللہ تعالیٰ نے نہروں کو تمہارے تابع کیا، نہروں کے پانی کو تمہارے تابع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو تمہارے تابع بنایا، تمہارے لیے مسخر کیا، تاکہ ہمیشہ یہ چلتے رہے، ہمیشہ یہ انسان کے لیے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ میرے محترم مسلمان بھائی غور کیجیے، کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیا ہے۔ انسان جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، ان چیزوں کو اپنے فائدے میں لا سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، یا تو ان چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ بنا دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ایک عظیم نعمت کا مسلمانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی کہ کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، کائنات کو پیدا کیا، تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، محفوظ رکھنے کے لیے
جو چیزیں ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یہ آسمان انسان کے لیے، کائنات کے لیے محفوظ چھت کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے یا آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کیجئے کہ کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا انتظام فرمایا، اور اس فن کے ماہر علماء جانتے ہیں، متخصصین کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد، زمین کا نظام بنانے کے بعد سطح سمندر سے ٹھیک 12 کلومیٹر اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف چادر بنا دی، ایک دقیق چادر اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کو انگریزی زبان میں اوزون لیئر کہتے ہیں۔ یہ چادر رب العالمین نے بنائی تاکہ آفات سے، مصائب سے اور سخت حرارت سے، سورج کی سخت شعاعوں سے انسان کو بچایا جا سکے۔ سورج کی شعاعیں جب انسان پر پڑتی ہیں، زمین پر پڑتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چادر بنائی ہے، دقیق چادر، لطیف چادر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ شعاعیں اس چادر پر ہو کر گزرتی ہیں، اس چادر سے ہو کر آتی ہیں، تبھی حرارت میں سورج کی حرارت کنٹرول ہوتی ہے۔ سورج کی حرارت، سورج کی شعاعیں انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن 1985 میں علماء فن نے مطالعہ کیا، جائزہ لیا کہ اس چادر میں ہلکا سا سوراخ پڑ چکا ہے، ہلکا سا ایک سوراخ واقع ہو چکا ہے۔ انسان نے ماحول کو اتنا گندا کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، ماحول کا ذرا جائزہ لیں گے کہ اتنی گاڑیاں ہیں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، اتنی فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، اتنی گندگی ہے۔ یہ ساری گندگی، یہ سارا دھواں اور یہ ساری زہریلے گیس جو انسان خارج کرتا ہے، اس کی وجہ سے کائنات کے اس نظام میں خلل واقع ہوا، جس کی وجہ سے ہلکا سا سوراخ پڑ گیا، اور ہلکے سے سوراخ کو لے کر ساری دنیا پریشان ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ دنیا کے 25 ممالک کے رؤساء نے، صدور نے، مسؤولین نے، پریزیڈنٹ، سارے لوگوں نے جمع ہو کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہا کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، کیسے اس کو ختم کیا جائے، یا کیسے ماحول کی آلودگی کو کم کیا جائے۔ دنیا کے سارے ممالک اس کے لیے پریشان ہیں، لیکن حل اسلام نے بیان کیا ہے۔ رب کریم نے قرآن اور حدیث میں اتنا بہترین حل بیان کیا ہے، اتنا بہترین حل بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے آپ آیت کریمہ پر غور کیجئے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کہ کائنات کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کائنات کے نظام کو اچھا بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احسان کیا، جیسے کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا ہے، لہذا تمہارا یہ فریضہ ہے، تم پر یہ چیز واجب ہے، تمہارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی اچھائی کرو۔ کس کے ساتھ؟ ماحول کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، زمین میں پائے جانے والے حیوانوں کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے کائنات کے نظام کو اچھا بنا دیا ہے، تمہارا یہ فریضہ ہے۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ ماحول کی حفاظت کرنا، ماحول کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر یا تو فرض کفایہ ہے یا تو فرض عین ہے۔ فرض کفایہ ہے یا تو فرض عین ہے۔ وہ مسلمان جو کسی ممالک کے حکمراں ہیں، ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں،
ایسے مسلمانوں پر، ایسے حکمرانوں پر، ایسے ذمہ داروں پر ماحول کا تحفظ کرنا فرض عین ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیجیے، ذمہ دار بنا دیجیے۔ کیوں؟ انی حفیظ، کیونکہ زمین کے خزانوں کی میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور میں جاننے والا ہوں کہ کیسے زمین کے خزانوں کی حفاظت ہوتی ہے، زمین کا تحفظ کیسے کیا جائے، اس کے خزانوں کا تحفظ کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں مجھے علم ہے اور میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، لہذا زمین کے خزانوں کا مجھے ذمہ دار بنا دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت طلب کیا تھا، مانگا تھا، تو جو ذمہ دار ہیں، جو حکمراں ہیں، جو کسی ملک کے رئیس ہیں، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے ماحول کا تحفظ کریں، جس شکل میں بھی، جیسے بھی ہوتا ہے، ماحول کی تحفظ کی ذمہ داری سب سے پہلے ذمہ داروں پر آتی ہے۔ لیکن عام جو مسلمان ہیں، عام مسلمانوں پر بھی فرض کفایہ ہے کہ وہ ماحول کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائیں۔ اسلام نے جو ذرائع، جو وسائل بیان کیے ہیں، ان ذرائع اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ماحول کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اسلام نے ماحول کے حفاظت کے لیے، ماحول کے حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، آپ تعجب ہوگا کہ عبادت سے اس کو جوڑ دیا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے قرآن اور حدیث میں بیان کیے ہیں، ان عبادتوں سے اللہ تعالیٰ نے ماحول کے تحفظ کو جوڑ دیا ہے۔ اور عموماً ماحول میں جو آلودگی پھیلتی ہے، ماحول جو گندا ہوتا ہے، وہ تین چیزوں سے سب سے زیادہ ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوا ہے، ہوا اگر آلودہ ہو جائے تو ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ پانی آلودہ ہو جائے تو ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ زمین کی مٹی اگر آلودہ ہو جائے تو ماحول بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ تین چیزوں کی حفاظت ماحول کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مٹی کی حفاظت کی جائے، پانی کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے، ہوا کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ اور قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصوص بیان کیے ہیں، عبادت کی جو شکلیں بیان کی ہیں، عموماً انہی تین چیزوں کے آس پاس گھومتی ہیں۔ سارے نصوص انہی تین چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے چند چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ اس پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ماحول کے حفاظت کے لیے، ماحول کے تحفظ کے لیے رب کریم سے دعا کیا کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیا کرتے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو میرے دین کی حفاظت کر، میرے دین کو صحیح بنا دے، کیونکہ اسی میں میری حفاظت ہے، اسی میں میری نجات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہے، اے اللہ تو میری دنیا کی اصلاح فرما، تو میری دنیا کی اصلاح فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہی زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اے اللہ
اسی لیے تم میری دنیا کی اصلاح فرما. دنیا کی اصلاح سے مراد ساری چیزوں کی اصلاح ہے. معاش کی اصلاح, سیاست کی اصلاح, زمین کی اصلاح, ماحول کی اصلاح, پانی کی اصلاح, ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک کلمے میں داخل ہو جاتی. ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک دعا میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الریح, کہ ہوا کو گالی نہ دو, ہوا کو کبھی تم گالی نہ دو, ہوا کو برا بھلا نہ کہو. اگر کبھی تمہیں طوفان کی شکل میں, تیز ہوا کی شکل میں کوئی ایسی ہوا دکھائی دے جو تمہیں ناپسند ہو تو ایسی صورت میں دعا کیا کرو. کون سی دعا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ بھی بیان کر دیے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بہ, کہ اللہ میں اس ہوا کی اچھائی کو مانگتا ہوں, اس ہوا کی اچھائی کو میں طلب کرتا ہوں, اور اے اللہ اس ہوا میں جو خیر تو نے رکھا ہے اس خیر کا, اس اچھائی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور اے اللہ جو اچھائی کا اس ہوا کو تو نے حکم دیا ہے اس اچھائی کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, اس ہوا کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اور اس ہوا میں جو تو نے برائی رکھی ہے, اس ہوا میں جو شر تو نے رکھا ہے, اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. ذرا غور کیجئے اسلام کی اس تعلیم پر. ہوا چلتی ہے, انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہوا کے خالق کی طرف رجوع ہو. آج دنیا کے سارے ممالک بیٹھ کر بھی, دنیا کے سارے ممالک, سارے انسان جمع ہو کر ہوا کی آلودگی کو دور کرنا چاہیں دور نہیں کر سکتے. پانی کی آلودگی کو دور کرنا چاہیں دور نہیں کر سکتے. مٹی کی آلودگی کو ختم کرنا چاہیں ختم نہیں کر سکتے. ان کا جو خالق ہے, ان کو جو چلانے والا ہے, ان کا جو حاکم ہے وہی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. لہذا سب سے پہلا وسیلہ یہ ہے کہ پانی کی آلودگی کو, ہوا کی آلودگی کو اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے انسان رب کریم کی طرف رجوع ہو. دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے, آؤ اسلام کا مطالعہ کرو. اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ماحول کے تحفظ کے لیے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ, اس کے خالق کی طرف رجوع ہو جاؤ. اسی طریقے سے آپ غور کیجئے, آدمی مسلمان ہوتا ہے, اسلام میں داخل ہوتا ہے, اسلام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے, کلمہ پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ انسان غسل کرے, نہائے. بدن کی آلودگی دور ہوگی, بدن کی گندگی ختم ہو جائے گی. انسان نماز پڑھتا ہے تو 5 اوقات میں وضو کرتا ہے, بلکہ 5 سے زیادہ مرتبہ وضو کرتا ہے. اسلام نے پاکی کا حکم دیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب بھی تم میں کا کوئی شخص صبح میں بیدار ہوتا ہے, صبح بیدار ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, تو اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ صاف کر لے, 3 مرتبہ دھو لے. پتہ نہیں انسان کا ہاتھ رات میں کہاں چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی گندگی پر انسان کا ہاتھ پڑ جائے, یا انسان کے ہاتھ پر کوئی گندگی گر جائے, کوئی گندگی واقع ہو جائے. لہذا اسلام نے حکم دیا کہ صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر لے. اگر یہ تو حکم ہے بیدار ہونے کے بعد, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے یا نہیں ہے. اگر یقین ہو انسان کو کہ میرے ہاتھ گندے ہیں, تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ اپنے ہاتھ کو کنویں میں, تالاب میں یا کسی اور جگہ گندے ہاتھوں کو جا کر اس میں ڈال دے, یا اپنے گندے ہاتھوں کو کسی برتن میں ڈھو دے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں اجازت دے گا. پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اسلام کی یہ سب سے بہترین تعلیم ہے. انسان کو چاہیے کہ لوٹے سے سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں
پانی ڈالے اگر ہاتھ گندا ہے، اپنے ہاتھ کو صاف کر لے، اپنے ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو لوٹے میں یا گھڑے میں یا برتن میں ڈالے اور اس سے وضو کرے۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے اسلام کی تعلیمات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا جو آنگن ہوتا ہے، گھر کا جو آنگن ہوتا ہے اس کو صاف رکھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اس لیے کہ گھر کے سامنے اگر گندگی جمع ہو جائے، گھر کے سامنے گندگی جمع ہونے سے ماحول آلودہ ہو جائے گا، کئی قسم کی بیماریاں معاشرے میں رائج ہو جائیں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ کہ مسلمانوں اپنے گھر کے آنگن کو تم صاف رکھا کرو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی گندگی، کوڑا کرکٹ ساری چیزیں اپنے گھروں کے آنگن میں، گھروں کے سامنے ڈالا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو اور اپنے آنگن کو صاف رکھا کرو۔ مگر آج ذرا ماحول پر اگر ہم جائزہ لیں گے، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کے آنگن اور ان کے گھروں کے آس پاس، ان کے محلوں کے آس پاس ہمیں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ کیا اس سے ماحول گندا نہیں ہوگا؟ کیا اس سے مسلمانوں میں بیماریاں کثرت کے ساتھ نہیں پھیلیں گے؟ لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے، واجب ہے کہ اپنے گھر کو صاف رکھیں، گھر کے آنگن کی صفائی کریں اور اپنے محلے کو صاف رکھیں، اپنے شہر کو صاف رکھیں، ساری چیزوں کی صفائی کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اسلام نے ماحول کے تحفظ کے لیے ایک حکم یہ بھی دیا کہ انسان پانی کسی جگہ ٹھہرا ہوتا ہے اس پانی میں پیشاب نہ کرے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ کسی جگہ پانی بہنے کے بجائے ٹھہرا ہوا ہے، چھوٹا سا تالاب ہے، کنواں ہے، اسی طریقے سے کنویں سے کوئی چھوٹی اور چیز ہے جس میں پانی اکٹھا ہے، جمع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہاں انسان پیشاب نہ کرے۔ پیشاب کرنے سے پانی آلودہ ہو سکتا ہے، پانی گندا ہو سکتا ہے۔ پانی کو گندگی سے بچانے کے لیے، پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اسی طریقے سے تحفظ ماحول کے لیے اسلام نے ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ مسلمان راستوں میں قضائے حاجت نہ کریں، راستوں میں پیشاب پائخانہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کے حفاظت کے لیے مسلمانوں کو یہ درس دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز الذی یتخلی فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنا، لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنا، او فی ظلہم، یا وہاں قضائے حاجت کرنا جہاں لوگ درختوں سے سایہ حاصل کرتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ پیڑ کے نیچے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، یا راستوں میں درخت پائے جاتے ہیں، تو اگر کوئی انسان راستے میں یا سائے دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ راستے میں قضائے حاجت نہ کرے۔ اسی طریقے سے سائے دار درخت کے نیچے بھی کوئی انسان قضائے حاجت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، جیسے رفاعی خدمات میں آپ نے سنا کہ راستے سے انسان تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائے، تکلیف دینے والی چیزوں کو ختم کرے۔ تکلیف دینے والی چیزوں میں گندگی، ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزیں، کوڑا کرکٹ، پتھر، کانٹے، ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو اگر کوئی ہٹاتا ہے، اگر کوئی دور کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو، ہر جوڑ کو جہنم کے آگ سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان 360 نیکیاں، 360 صدقے دن میں اس طرح انجام دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہونے سے پہلے وہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لے گا۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹانا، دور کرنا، گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے، بچانا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ راستے سے انسان تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز جو اسلام نے بیان کی ہے وہ یہ کہ شجر کاری، درختوں کو کثرت کے ساتھ اگانا، پیڑ پودوں کی کثرت کی وجہ سے ماحول صاف رہتا ہے، ماحول کی حفاظت ہوتی ہے اور ماحول کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جہاں پیڑ پودوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں کثرت کے ساتھ اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے، وہاں کثرت کے ساتھ بارش کا نزول بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ ہم نے آسمان سے پاک اور صاف پانی نازل کیا ہے، پاک اور صاف پانی اتارا۔ کون سا صاف؟ ماحول کی آلودگی کو صاف کرنے والا پانی، ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے والا پانی۔ جہاں درختوں کی کثرت ہوگی کثرت کے ساتھ بارش ہوگی اور ماحول صاف رہے گا، ماحول کا تحفظ ہوگا۔ شجر کاری انتہائی ضروری ہے۔ اب اسلام کی تعلیمات پر آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر فوج کشی کے لیے، دشمن پر یلغار کرنے کے لیے کوئی لشکر روانہ کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت کرتے۔ وصیت میں کیا ہوتا کہ کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، اور اسی طریقے سے کسی بھی پیڑ کو نہ کاٹو، کسی بھی درخت کو نہ کاٹو۔ جنگ کے موقع پر بھیجتے ہوئے، دشمن پر یلغار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے کہ کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، بچے کو قتل نہ کرو، عورت کو قتل نہ کرو، اور کسی پیڑ پودے کو نہ کاٹو۔ جنگ کے موقع پر بھی اگر پیڑ پودے کو نہ کاٹا جائے تو عام موقعوں پر تو بدرجہ اولا پیڑ پودے کاٹنے کے اسلام میں ممانعت، بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی حاجت کے۔ یہ جائز نہیں کہ انسان پیڑ پودوں کو کاٹتا ہوا چلا جائے، اس سے ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی راستے میں پیڑ پودے پائے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا شخص آیا جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگنے کے لیے کہ اللہ کے نبی مجھے جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت دیجیے کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا، اور جس راستے سے چل کر میں مسجد آتا ہوں، بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّ فِيهِ الْأَحْجَارُ وَالْأَشْجَارُ کہ اس راستے میں درخت اور پتھر پائے جاتے ہیں، درخت اور پتھر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، لہذا جماعت سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں راستے میں پیڑ اور پودے پائے جاتے تھے، اندھوں کو چل کر آنے کے لیے تکلیف ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پیڑ پودوں کو ہٹانے کا حکم نہیں دیا، کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے برخلاف پیڑ پودوں کو اگانے کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں بیان کی ہیں، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کان له به صدقہ. کوئی مسلمان پیڑ اگاتا ہے اور اس سے پرندے اس پیڑ کے پھل کو کھاتے ہیں، یا انسان کھاتا ہے، یا جانور یا چوپائے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ لکھے گا، اللہ تعالیٰ صدقے کا اس انسان کو ثواب دے گا. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان پیڑ اگاتا ہے، اگر دنیا کا کوئی انسان اس پیڑ سے فائدہ اٹھائے، اس پیڑ کے پھل کو کھائے، تو ایسی صورت میں اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. اس پیڑ سے کوئی چوری کرتا ہے اس کے لیے صدقہ ہے، اور کوئی جانور کھاتا ہے اس کے لیے صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس پیڑ کو صدقہ جاریہ بنائے گا. قیامت تک ایک پیڑ اگر کوئی انسان اگاتا ہے، ایک پیڑ بوتا ہے، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس پیڑ کو اس کے لیے صدقہ بنائے گا. کب تک؟ قیامت تک. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، موقوف اثر ہے، کہ عمارہ ابن خزیمہ بن ثابت اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے. اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کو اور ان کے والد کو اپنے پاس بلایا. اس کے بعد ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تم اپنے زمین پر پیڑوں کو کیوں نہیں بوتے؟ اپنے زمین پر پیڑ کیوں نہیں اگاتے؟ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چند مہینے یا چند ایام آخری میری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں، اس حالت میں مجھے اپنی زمین پر پیڑ اگانے کی کیا ضرورت ہے، پیڑ بونے کی کیا حاجت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تک میں تم سے گزارش کر رہا تھا، پیڑ اگانے کے لیے صرف کہہ رہا تھا، لیکن اب میں تم کو حکم دیتا ہوں امیر المومنین ہونے کے ناطے کہ اپنے زمین میں تم پیڑ ضرور اگاؤ. اس کے بعد عمارہ جو خزیمہ بن ثابت کے بیٹے تھے ان کا بیان ہے کہ روزانہ صبح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کو اپنی زمین پر لے جاتے، میرے باپ کے ساتھ جب تک ان کو توفیق ہوتی، جب تک وقت میسر آتا، میرے باپ کے ساتھ مل کر میرے باپ کی زمین پر پیڑ اگانے میں میرے باپ کی مدد کیا کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر صحابہ نے کس طرح عمل کیا ہے. انسان تو مر جائے گا، انسان تو ختم ہو جائے گا، اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، اس حالت میں مجھے بونے کی اور پیڑ اگانے کی کیا حاجت ہے؟ میرے دوستو یہ سوچ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد اس کے جو اولاد ہے، دوسرے جو آنے والے لوگ ہیں، ان پیڑوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اثر ہے، موقوف اثر، کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر پیڑ اگانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی حالت میں کامتے ہوئے ہاتھوں سے کوئی پیڑ اگا رہے تھے. ایک انسان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا کہ ابو الدرداء عمر کے اس مرحلے میں تم پیڑ بو رہے ہو، کیا تمہیں امید ہے کہ اس پیڑ سے تم سایہ حاصل کر سکو گے، اس پیڑ سے فائدہ اٹھا سکو گے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا نے پیڑ بوئے تھے، اپنے باپ دادا کے بوئے ہوئے پیڑوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اپنے باپ دادا کے بوئے ہوئے پیڑوں سے ہم نے سایہ حاصل کیا. میں اس لیے یہ پیڑ بو رہا ہوں کہ میری جو اولاد آئے گی، میرے بعد جو انسان آئیں گے، وہ اس پیڑ سے فائدہ اٹھائیں گے. دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اثر تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، موت کا وقت قریب آ گیا اور اس کے پاس صرف اتنا وقت باقی بچا
کہ دنیا میں صرف وہ پیڑ بو سکتا ہے، پودا اگا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت آنے کے بعد کسی کے پاس صرف پودا زمین میں ڈالنے کا وقت باقی ہے، اس کو چاہیے کہ پودے کو بونے کے بعد، پودے کو زمین میں ڈالنے کے بعد مر جائے، ایسے ہی نہ مرے۔ اس روایت کے دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی پودا ہو، کوئی پیڑ ہو، اور اس کو بونے سے پہلے قیامت واقع ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، اور قیامت قائم ہونے میں صرف اتنا وقت باقی ہے کہ اس پیڑ کو تم بو سکتے ہو، اس پودے کو زمین میں ڈال سکتے ہو، تو کوشش کرو کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے اس پیڑ کو، اس پودے کو زمین میں ڈال دو۔ اسلام کی یہ کتنی اہم تعلیم ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤد جو تابعی تھے ان سے فرمایا کہ اگر دجال زمین میں آ جائے، دجال کا ظہور ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے تو تم کو چاہیے کہ دجال کے آنے کے بعد بھی اس پودے کو زمین میں بونے کی کوشش کرو، اس پودے کو زمین میں ڈالنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دجال کے بعد بھی روئے زمین پر زندگی پائی جائے گی، روئے زمین پر زندگی پائی جائے گی، زندگی کے آثار پائے جائیں گے، لہذا دجال کے نکلنے کے بعد بھی اگر تم پیڑ بو سکتے ہو تو پیڑ بونے کی کوشش کرو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ کچھ مثالیں تھی ماحول کے حفاظت کے لیے جو ہمیں مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو اسلام نے دی ہے، لیکن آج آپ دنیا کے ملکوں کا مطالعہ کریں کہ کس طرح تکبر اور نشے میں چور ہو کر فساد برپا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے زمین کے ماحول کو بگاڑنا اور ماحول کو آلودہ کرنا منافقین کی، متکبرین کے اللہ تعالیٰ نے علامت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جو منہ موڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، زمین کو بگاڑ دے، اس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ متکبرین کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ آج وہ اقوام جن کے پاس طاقت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹم بم کی شکل میں زمینوں کو ویران کر دیتے ہیں، انسانوں کو اپاہج بنا دیتے ہیں، درندوں چرندوں کو مادور کر دیتے ہیں، پیڑ پودے جو زمین ہری بھری ہوتی ہے اس زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں، اور بعض انسانوں نے اپنے فائدے کی خاطر، اپنے ذاتی منفعت کی خاطر ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ شاید بھوپال کی اس زہریلی گیس کا واقعہ انسانوں کو یاد ہو کہ ایک کمپنی جس سے زہریلی گیس کا اخراج ہوا تھا، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کئی لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، کئی لوگ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ زہریلی گیس کے اخراج کی وجہ سے جو آس پاس کا علاقہ تھا اس علاقے میں پائے جانے والا پانی زہر آلود ہو گیا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خاص ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا جائے اور ماحول کو آلودہ کیا جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مشہور قاعدہ ہے، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ فقہ نے بیان کیا درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ کوئی انسان کوئی خاص فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی خاص نفع کسی انسان کا مقصود ہے، تو خاص منفعت کی خاطر جو مفاسد ہیں اس کو نظر انداز کر دے، اس کو چھوڑ دے، نقصانات کو برداشت کر لے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ مشہور قاعدہ ہے۔ تو انسانوں کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اسلام نے جو وسائل بیان کیے ہیں ماحول کی حفاظت کرنے کے لیے ان کا استعمال کریں اور اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر انسانیت اس کو اختیار کر لے تو انسانیت کی نجات اسی میں ہے۔ ماحولیات کا تحفظ،
اسی اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو اللہ تعالی ایمان اور اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اسلام کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔